مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے تھا، پوری دنیا کی جس چیز میں گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے انہیں کو یہ مہنگا کر رہے ہیں. انہی کو نہیں، یہ ان کی انکم کا ذریعہ ہے. ان کے پاس انکم کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. بجلی چونکہ مونوپولائزڈ ہے، اگر کوئی نہیں کریں گے تو یہ گورنمنٹ کاٹ دے گی آپ کا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ چار چیزوں کے اوپر جو پیسہ ان کا ریونیو آ رہا ہے، بجلی کے اوپر ہے، گیس کے اوپر آ رہا ہے، یہ اپنا کیا اس کا نام ہے، جو ان کے ہاتھ میں دوسری مونوپولائز چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ پروفٹ کما رہے ہیں. جیسے پیٹرول ہے، یہ پیٹرول، گیس، بجلی اینڈ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر یہ اپنا پیسے کے اوپر منحصر ہے. ان کا ٹوٹل ریونیو اس کے اوپر چل رہا ہے. تو سر یہ کی کاز کیا ہے اس پرابلم کا کہ ان کا ریونیو سارا چل رہی اس چیز پہ رہا؟ دو چیزیں، ایک ان کا جی ڈی پی کم ہے. ہمارا 26 کروڑ کی آبادی کا جی ڈی پی صرف 300 بلین کے اراؤنڈ ہے. اب آپ دیکھ لیں 50 لاکھ والے جو کنٹریز ہیں ان کا 250 بلین ہے. ایک نیوزی لینڈ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 250 بلین. وہ کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی کنٹری نہیں ہے، وہ بھی ایک ایگریکلچر ہے، دوسری چیزیں اس میں، چھوٹی سی پاپولیشن. ہاں چھوٹی سی پاپولیشن، اور وہ 250 بلین کا جی ڈی پی بنا رہی ہے. جو آپ کی پاپولیشن ہے دیٹ از دا مین کاز آف یور پرابلمس. اور کوئی آدمی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. بھائی جان 26 کروڑ کی آبادی، یہ چھوٹا سا ملک کیٹر کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ ایک ایگریکلچر کنٹری تھے اور آپ اب امپورٹ پہ آ گئے ہیں. سارا فوڈ بھی آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں. آپ کا گیس، جب ہم 70s میں پڑھتے تھے تو کہہ رہے تھے ہمارا گیس 2050 تک ہے. سوئی گیس جو تھا اس کا ہم پڑھتے تھے کہ اس کے انف ہے. لیکن انہوں نے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری آبادی 8 کروڑ سے 26 کروڑ پہ چلی جانی ہے. تو سر پاپولیشن کنٹرول کی طرف ہماری کیوں نہیں ہے پالیسیز؟ مجھے نہیں پتا کیوں ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. دی پاپولیشن کنٹرول شوڈ بی ڈن. اگر آپ سوچیں غزال صاحب، اگر آپ کا 40 کروڑ کی ہوگی 20 سال کے بعد تو کہاں سے آپ کھلائیں گے؟ پرابلم کہاں سے؟ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. کہاں سے؟ کوئی آدمی بات ہی نہیں کرتا. ہر آدمی پتہ نہیں پالیٹکس کے اوپر، نہ اکانومی ہمارا مین مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کوئی ٹی وی والے بات نہیں کرتے، کوئی پروگرام نہیں میں دیکھتا ہوں. اور نہ آبادی کے اوپر جو اچھا ہر آدمی پرابلم کرتا جائے گا، کوئی سولوشن کی طرف نہیں آتا. میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، میں کوئی پرابلم نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ پرابلم کہتے ہیں، میں کہ یہ اس کا سولوشن ہے کہ آبادی کو کم کریں یا یہاں ہی کنٹرول کر لیں، کم از کم یہاں سے ہی کنٹرول کرنا شروع کریں. تو پاپولیشن کنٹرول کا بھی آپ کے خیال میں کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پورا پلان ہوتا ہے. یہ کوئی تھوڑا کسی کو مار کے کر لیں، آپ کو ایک پورا پلان بنانا پڑے گا آہستہ کر کے. جیسے چائنا نے کنٹرول کیا ہے، اس نے پاپولیشن کنٹرول کر لی ہے اور اس کو یوزج میں نہیں لا رہے ہیں. ہم 26 کروڑ کی آبادی میں 4 کروڑ کی آبادی کام کر رہی ہے، باقی سارے فارغ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور جو کرنا چاہ بھی رہے ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے. آپ کو اگر آبادی 8 کروڑ ہوتی یا 10 کروڑ ہوتی، آپ کا کوئی مسائل ہی نہیں ہونا تھا. نہ آپ کو کوئی فوڈ ایکسٹرا چاہیے تھا، نہ یہ اتنے ہاسپٹل، نہ اتنے چیزیں، کچھ چاہیے ہی نہیں تھا آپ کے لیے. اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی برین ڈرین ہمارا جو پچھلے سال ہی ہوا ہے اس نے آل ٹائم ریکارڈ توڑ دیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو یوتھ ہے وہ دوسرے ممالک جا رہی ہے جسٹ ٹو گیٹ مور اپرچونیٹیز. صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی چلی گئی ہوگی؟ 1% بھی نہیں گئی ہوگی. اب ورک تو کریں. برین ہی چلے گا نا، اچھے برین چلے گا، بیکار پھر ہمارے پاس رہ گئے. تو سر یہ پالیسی میکنگ اتنی فلاڈ کیوں ہے ہماری؟ اکانومی کے اوپر بات کر رہے ہیں یا اوور آل کر رہے ہیں؟ سر اکانومی کے اوپر اس لیے یہ ہے کہ جو ہم آدمی افیکٹیز ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو آدمی رن کر رہے ہیں اکانومی کو، ان کا تو رول ہی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ میں. وی ڈونٹ ہیو نو رول ان دیئر. ایک بیوروکریسی بیٹھ کے ہمارے لاز اور ہماری پالیسیز بنا رہی ہیں وچ از ویری انفرینڈلی. تو کیسے وہ چلیں گی؟ ان کو کیا پتہ ہے میری ضرورت کیا ہے؟ ہاؤ آئی کین فلورش اٹ. اگر ان کو ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہماری ایڈوائس کے اوپر ہم پالیسی ان کو بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پالیسیز ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، اگر گورنمنٹ کو لاس نہیں ہو رہا تو ان کو امپروو کر دیں، ہم زیادہ فلورش کر کے آپ کو زیادہ ٹیکس ملے گا. اگر گورنمنٹ کی لاس کی گارنٹی ہے اس میں کہ کوئی لاس نہیں ہے، بہتر ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں ہماری پالیسیز پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ انہوں نے تو 75 سال بنا کے دیکھ لی ہے. دی اکانومی ہیز گون ڈاؤن. Am I right or wrong? Absolutely right. Economy has gone down. They have not catered it. Their capability was not good. کیونکہ وہ اس کو سسٹین بھی نہیں کر سکے، نیچے چلی گئی ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ 5 سال ہم بھی بنا کے دیکھ لیں. اگر ان کو دیکھیں، ہمارا ڈیفیسٹ ہے، 2 ڈیفیسٹ ہیں. ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے. جب تک یہ 2 چیزیں آپ برابر نہیں کرتے،
آپ بجٹ بنتا ہے, ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ 7,000 جو ہمارا ریونیو آئے گا, باقی 14,000 کی ایکسپینڈیچر ہے, یہ 7,000 ہم کہاں, ہم سوچنا بھیک مانگنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ بھیک کیسے مانگنا ہے, ہم شروع ہو جاتے ہیں بھیک مانگنا, اور پھر پورا سال بھیک مانگتے ترلے کرتے گزر جاتا ہے. اور جو 20 بلین کا ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا, وہ بھی ہمیں ہمارے اوپر ایک تلوار ہوتا ہے, وہ پیسے کہاں سے دینا ہے, چونکہ ہم دے نہیں پاتے ہمارا روپیہ بھی گر جاتا ہے. ہر سال تو آپ کا روپیہ گر جاتا ہے. اب ایک سال میں ڈبل ہوا ہے آپ کا ڈالر جو ہے, 150 سے سیدھا 300 پہ جمپ کیا ہے. تو سر آپ نے کبھی پرپوز نہیں کیا؟ I'm sure آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہوگی گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ, تو کبھی آپ نے پرپوز نہیں کیا؟ مجھے جو بھی ملتا ہے نا پرابلم ہی کہتا ہے یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا. منسٹر کو ملتا ہے اس کو نہیں سمجھ ہے, کوئی ہمارا آرمی میں بھی ہے تعلق, ان سے کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار یہ اوپر کا کام ہے, اوپر پتہ نہیں کہاں کے اوپر کا کام ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر والے کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کا اکانومی کے اوپر کریں, چھوڑیں یہ سیاست, کوئی آئے کوئی جائے, کوئی آئے کوئی جائے, اس کو جو بھی کرنا ہے اس کو ملک کو ایک اسٹیبلٹی دیں اور اکانومی کی طرف چلیں. آپ بزنس مین سے کیا فائٹ کریں گے؟ ان کے ساری طاقت تو بزنس مین ہے. امریکہ کی طاقت کیا ہے؟ ان کے سرمایہ دار ہیں. امریکہ کی طاقت ان کے سرمایہ دار ہیں. جو وہ چیزیں بنا رہے ہیں ان کے سرمایہ دار اتنے بڑے ہیں کہ جو وہ چیزیں بناتے ہیں پوری دنیا کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ دار ہی نہیں ہے. جو ہیں ان کے اوپر 75 سے شروع ہوئے ہیں کہ سرمایہ دار بہت ظالم آدمی ہے, وہ قوم کا خون چوس رہا ہے. او بھائی آپ اپنے سرمایہ دار کو قوم کے سامنے مجرم بنا رہے ہیں. یہ آپ آئی ڈونٹ نو, آپ چھوٹے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا, 75 سے 73 سے یہ شروع ہوا ہے کہ سرمایہ دار بہت ظالم آدمی ہے. حالانکہ آپ کی ساری اکانومی سرمایہ دار چلا رہا ہے, آپ کی امپلائمنٹ ساری سرمایہ دار چلا رہا ہے, آپ کا سارا اس کا پیسہ یہاں ہے. جو ملک کے نقصان اور فائدے میں سب سے زیادہ فیکٹری سرمایہ دار ہے, تو آپ اسی کو کہہ رہے ہیں یار یہ بہت ظالم ہے, قوم کا خون چوستا ہے. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ چلو 10%, 20%, 30% چیکس چوری بھی کر لیا ہوگا, کرتا ہوگا, ہم نہیں کرتے ہیں لیکن کر رہا ہوگا, کچھ کرتے ہوں گے. لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ پیسہ بھی اگر کما کے باہر تو نہیں بیچتا ہے, یہاں پہ دوسری فیکٹری لگائے گا, دوسری فیکٹری لگائے گا, آپ کو ٹیکس دوسری فیکٹری سے ملے گا, امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. یار اس کو ایک دفعہ چانس تو دو. میں یہ کہتا ہوں کہ اکانومی کے کچھ پارٹ آپ سرمایہ دار یا بزنس مینوں کو ہینڈ اوور کریں, جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے آپ کا, وہ دوسرا ہے اپنا اکانومی کی جو پالیسیز ہیں ہمیں آپ کو بنا کے دینے دیں یار, یہ کریں. اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں تو پھر آپ کو اس کو آپ سرمایہ دار کو کیوں ہارڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یار کو سافٹ کریں کہ وہ زیادہ فلورش کرے, زیادہ کھل کے بزنس کریں. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر سکتے. دبئی میں بیٹھ کے میں کر سکتا ہوں. آئی کینٹ ٹریڈ انٹرنیشنلی, کیونکہ میرے پاس نہ میں پیسہ لا سکتا ہوں نہ میں بیچ سکتا ہوں. اگر میرا کو باہر سے پیسہ آنا ہے, سپوز مجھے میں یہاں سے کوئی آسٹریلیا سے چیز لے کے جرمنی بیچتا ہوں, میری پاکستان کی کمپنی پیسہ نہیں ریسیو کر سکتی. وہ کہیں نہیں جی پہلے مال یہاں ہے, یہاں پہ آ کے پھر آپ ٹیکسیز دو کرو پھر وہاں بھیجو. یار دس از ناٹ اے بزنس.